دوستو ایک کمپلیکیٹڈ ایشو جو اس وقت پیپولر ہے اور بحث و مباحثے کا موضوع بنا ہوا ہے، کئی غیر مسلمین کی طرف سے، کئی ایتھسٹ کی طرف سے یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کہتے ہو کہ مرد کو جنت کے اندر 70 حوریں ملے گی، تو عورت کو کیا ملے گا؟ تو دوستو عورت کی ہمیشہ فطرت کو آپ چیک کریں، آپ کے خاندان میں آپ پوچھیں عورت کو کیا آپ کے زیادہ شوہر ہونا آپ کو پسند ہے، آپ کو زیادہ مرد بنانا پسند ہے؟ تو ظاہر بات ہے جو باغیرت عورت ہے، جو حیا اور شرم کا جس کے اندر مادہ ہے، نیکی اور پرہیزگاری جو اپناتی ہے، وہ عورت کبھی تسلیم نہیں کرے گی کہ اس کے زیادہ شوہر ہو، ٹھیک ہے؟ باقی عورت کو کیا اعزاز ملے گا، الگ سے کیا اس کی وشیشتا ہوگی، کیا اس کو اس کا اسٹیٹس ہوگا، کیا اس کے عزت اور وقار ہوگا؟ تو دوستو جنت میں جو عورت جائے گی، جو شوہر کو ملے گی، دنیاوی عورت، اس کا اسٹیٹس اتنا ہوگا کہ وہ دوسری جنت کی حوروں کی سردار کہلائے گی، اس کو صدارت دیا جائے گا جنت کی دیگر حوروں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ اس کی خوبصورتی کو مزید خوبصورتی میں بدل دے گا، یعنی جنت کی حوروں سے بھی زیادہ وہ عورت خوبصورت ہوگی، اور جنت کی جنت کے اندر جو حوریں ہوگی اس کی وہ سردار کہلائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت ہے، اس کا شوہر نافرمانی کی وجہ سے یا کفر کی وجہ سے یا گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا، تو اس عورت کو کیا ملے گا؟ یا ایک کنواری لڑکی ہے، وہ جنت میں جاتی ہے، تو اس کو کیا ملے گا؟ ایک سوال یہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب دوستو یہ ہے کہ یہ سب اللہ کا نظام ہے، اور حضرت انس بن مالک کی روایت ہے جو متفق ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی نئی مخلوق پیدا کرے گا جنت کے اندر، جس طریقے سے جہنم بھری نہیں جائے گی وہ خواہش رکھے گی، اس طریقے سے جنت بھری نہیں جائے گی وہ خواہش رکھے گی۔ تو حدیث کا مفہوم ہے انس بن مالک کی کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو پیدا کرے گا جو جنت کی خواہش کو پورا کرے گی۔ اب یہ جو نئی مخلوق پیدا ہوگی یہ ان کا متبادل بنے گی، جو کنواری لڑکیاں جنت میں جائے گی یا وہ پرہیزگار اور نیک عورت جو جنت میں جائے گی، ان کا ان سے رشتہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور باقی یہ ہے کہ کنوارے لڑکے بھی تو جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جنت کے اندر جوانی عطا کرے گا، 30-32 سال کی اس کی عمر ہوگی قریب قریب جنتیوں کی۔ جنتی جو بھی کھائیں گے اس کی ایک ڈکار آئے گی، لیٹرنگ جنت میں نہیں ہے، جنت میں پیشاب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ جو ضرر انسان کے اندر پہنچانے والی چیزیں یہ وہاں کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جوانی جوانی، کبھی بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، اور کبھی ہم کو لیٹرین کی حاجت ہی نہیں پڑے گی، اور کھانے کے اندر اتنی لذت ہوگی جتنی ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اتنی لذت اللہ تعالیٰ جنت کے کھانے میں پیدا کرے گا۔ پھل فروٹ ہوں گے لیکن یہ دنیاوی ہم اس کے اوپر امیجنگ کر ہی نہیں سکتے، دنیا کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے۔ دنیا کی ہر لذت جو ہے فانی ہے، یہاں کی لذتیں جو آتی ہے پھل کے اندر، فروٹ کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر، تو وہ ایک ان کو فنا لائق ہے، اس کے اندر ایک محدود درجے کی ایک لیمیٹیڈ اس کے اندر سواد ہے، لیکن جنت کے اندر پھل فروٹ کے اندر وہ سواد ہوگا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی آم کا درخت ہے اور اس کی چوائس ہوگی کہ میں اس کے اندر کیلا کھاؤں، اللہ آٹومیٹک اس آم کے درخت کے اندر کیلا پیدا کر دے گا۔ جنت کے اندر شراب طہور کی نہریں چلتی ہوگی، پاکیزہ شراب، ایسا نہیں کہ پینے کے بعد انسان باوڑا بن جائے، اس کے اندر تو فرحت ہوگی، سکون ہوگا، تسلی ہوگی، دماغ کی پرواز اور بلند ہوگی، ایسی شراب ہوگی، دودھ کی نہریں ہوگی، شہد کی نہریں ہوگی، لیکن یہ دنیا کے شہد سے کئی لاکھوں اربوں خربوں گنا اس میں لذت ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ٹیسٹ رکھا ہے۔ یہ دودھ دنیا کا الگ ہے، اور جنت کے دودھ کے اندر کتنی لذت ہوگی اس کا ہم امیجن کر نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہے۔ اور
انسان کو جو محلات عطا کیے جائیں گے، مشک و عنبر کا تو اس کا گارا ہوگا، سونا چاندی کی اینٹیں ہوگی، ایک ادنا سے ادنا جنتی، چھوٹے سے چھوٹے جنتی کو اللہ تعالیٰ جو جنت دے گا وہ اس دنیا کے 10 گنا زیادہ جنت ہوگی۔ یہ پوری جو وشو ہے، ورلڈ ہے، اس سے 10 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ جنتی کو جنت عطا کرے گا۔ بس اللہ سے دعا کرتے رہیں اور امید رکھیں، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ اور رب عند ظن عبدہ، میرا رب تو بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے بیچ کا نام ہے۔ اللہ سے اچھی امید رکھیں کہ بے شک اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا، اور جنت والے کام بھی کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں، کرموں کے پیچھے پھل ملے گا، جیسا تمہارے اعمال ہیں اس کے مطابق تم کو نتیجہ ملے گا۔ اچھے اعمال پیدا کرنے کی کوشش کرو، ابھی تو وقت ہے، اللہ کو یاد کر لو، اللہ کا ذکر کر لو، رب کے احکامات کو ادا کرنے کی کوشش کرو، اس کے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کرو، اور رب کے اوپر یقین رکھو، ٹھیک ہے دوستو؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات رکھے۔ ایک دنیاوی چھوٹی سی زندگی ہے، اس کے اندر صرف ہم کشٹ کر لیں، نفس کے اوپر کنٹرول کر لیں، خواہشات نفسانی ہے، دنیا حسین لذیذ بن کر آپ کے سامنے آئے گی، لیکن آپ اس کو ٹھکراتے رہیں۔ اخروی معاملات آپ کی نگاہ میں ہو، اللہ رب العزت کی وہ جنت نگاہ میں ہو، اور جہنم کے بارے میں تو دوستو آپ سنو گے تو آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی، آپ نیند کے اندر اٹھ کے بیٹھ جاؤ گے، اتنی خطرناک جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔